اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ رب العالمین کہ خدا ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کے مواقع مہیا کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں کیا کیا پیغامات مل رہے ہیں۔ زہد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم سورہ الحدید کو دیکھ رہے ہیں۔ زہد اور عیسائیت کی رہبانیت میں کیا فرق ہے؟ تعلیمات اسلامی کی نظر میں زہد کیسے اختیار کیا جائے؟ جب ہم یہ سنیں گے نا تو ہم کہیں گے اوہ مائی گاڈ، اچھا زہد کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن ہم خود دیکھیں گے، آپ بھی اور میں بھی، کہ جو ہمارے معاشرے میں جو طریقہ رائج ہے، زہد کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تقوی اختیار کر لیا اس نے تو اب وہ ایسا ہو گیا ہے، وہ زہد اس نے اختیار کر لیا وہ ایسا ہو گیا۔ نہیں، ہم کیا دیکھیں گے؟ تعلیمات اسلامی کی نظر میں زہد کیسا ہے، کیسے اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں صحیح سے دین کو سمجھنا ہوگا، پھر اپنی نیو جنریشن کو ڈلیور کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے امام کو پکاریں کہ خدایا ہمارے زمانے کے امام کو اس نے ظہور عطا فرما۔ ہم سورہ الحدید کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہم جانیں گے جب ہم سورہ الحدید کی آیہ نمبر 26 اور 27 کو دیکھیں گے۔ انجیل میں آمیزش، اس کو بھی ہم دیکھیں گے سورہ الحدید میں ہی آیہ نمبر 26 تا 27 میں۔ مزید تفصیل اس کی سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں بھی ہے۔ مولا علی کی حدیث رہبانیت کے بارے میں، اللہ اکبر۔ سورہ الحدید میں ہی ہم اس کو پڑھیں گے۔ ظاہری ایمان کافی نہیں ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے سورہ الحدید کی آیہ نمبر 28 تا 29 میں۔ پھر بہت خوبصورت دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیہ نمبر 201 ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کو جو نور ایمان حاصل ہوگا وہ ظلمات محشر کو چیر کر نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت ہے مومن کا جب ہم دیکھتے ہیں انجام، کہ مومن کو ایسا نور حاصل ہو جائے گا کہ وہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یوم محشر کتنا سخت دن ہے، کہ وہ جو بتایا جاتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے اس دنیاوی دن کے ایک دن۔ وہ کیا کرے گا مومن؟ جو اس کو نور حاصل ہوگا، وہ جو محشر کے اندھیرے ہوں گے، جو ظلمات ہوں گے، جو مشکلات ہوں گی، تکالیف ہوں گی، مصائب ہوں گی، کیا کرے گا؟ وہ ظلمات محشر کو چیر کر نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی ہم جانیں گے جب ہم سورہ الحدید کی آیہ نمبر 28 اور 29 کو پڑھیں گے۔ مزید اسی سورہ کی آیہ نمبر 12 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ میں وہی کہہ رہی تھی کہ ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ ایکسپلین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ہماری ہی سمجھنے میں دیر ہے کہ ہم قرآن کو کب اور کیسے سمجھتے ہیں۔ پھر خدا کی کئی گنا نعمتیں حاصل ہوں گی جو فضل خدا ہے، بے شک۔ مطلب کتنی ہی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس دنیا میں بھی، لیکن ہمیں اور بھی وہاں جا کے بھی کئی گنا، ایک نہیں دو نہیں، پتہ نہیں جتنا خدا چاہے اتنی ہی نعمتیں حاصل ہوں گی، جو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف فضل ہوگا خدا کا۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں اپنے خدا کو پہچان سکیں، اس کی رحمانیت کو پہچان سکیں، اس کے فضل کو پہچان سکیں، اور دوسرے لوگوں کو خدا کی طرف بلا سکیں کہ کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا خدا۔ اللہ اللہ۔ ان سب کو بھی ہم جانیں گے سورہ الحدید کی آیہ نمبر 28 تا 29 میں۔ حج کی آیت سورہ آل عمران 97 ہے، اور حدود الہی کی تشریح سورہ بقرہ آیہ نمبر 187 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی سورہ مجادلہ شروع ہو گئی ہے۔ جو لوگ دین حق سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ ذلت ہے اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ ہمیں اپنی نیو جنریشن کو پیغام دینا ہے کہ وہ بے شک خود
آبزرو کریں، ریسرچ اسکالر بن جائیں کہ سنن الہی کبھی چینج نہیں ہوتا۔ اور باقی کے کیا پیغامات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو لیتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔